سنو، حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن میرے کریم محبوب علیہ السلام کے صحابی ہیں، غریب ہیں. غربت بڑی اعلیٰ چیز ہے. ہاں غریبی بڑی نعمت ہے، یہ آزمائش ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن قیامت والا دن پتہ چلے گا جب غریب چھلانگ لگا کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اور امیر تو کھڑے ہیں نا. میرے نبی پاک نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو، حضور صبح صبح اٹھے تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا میرے عبد الرحمن بن عوف کو بلاؤ. حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے تو حضور نے سینے سے لگا لیا. نبی پاک کھول کے روئے. یا رسول اللہ، حضور کیا ہوا؟ فرمایا عبد الرحمن رات میں نے خواب دیکھی ہے، سارے جنت میں چلے گئے، تو پیچھے رہ گیا. تو پیچھے رہ گیا. میں کھڑا تیرا انتظار کرتا رہا، میں تیرے بغیر جا نہیں سکتا تھا. پھر تو آیا ہے تو تیرا سارا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف تڑپ کے روئے، قدموں پہ سر رہا. حضور میری غلطی. فرمایا یار تیرے پاس مال بڑا ہے، تجھے حساب دیتے دیتے لیٹ ہو گئی. تیرے بیگ کھل گئے، تجھے حساب دینا پڑ گیا، تو لیٹ ہو گیا، میں پریشان ہو گیا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے 100 گھوڑا مال اوپر رکھ کے حضرت عبد الرحمن نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. کہا یا رسول اللہ یہ. اور پتہ ایک دن کیا ہوا؟ ایک دن سرکار کے وصال ظاہری کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف نبی پاک کے گھر کے دروازے کے باہر آ کے بیٹھ گئے اور یوں سر کو پکڑا ہوا ہے، رو رہے ہیں. حضرت ام سلمہ حضور کی زوجہ باہر آئیں. کہا بیٹا عبد الرحمن کیا ہوا؟ جب پوچھا کیا ہوا تو اور کھول کے روئے. کہا کیوں روتا ہے؟ کہا اماں جی جب تک میرے محبوب حیات ظاہری میں تھے مجھے بتاتے تھے یہ مال نہ کما، یہ کم. میں حضور سے بات کرتا تھا تو حضور روک دیتے تھے. اب مجھے ظاہراً بتانے والا کوئی نہیں، مال کے ڈھیر لگ گئے ہیں. آج حساب کرنے بیٹھا ہوں تو حساب نہیں ہو رہا. سوچتا ہوں اگر میں پھنس گیا تو مجھے کون اس سے بچائے گا؟ آپ محبوب کی زوجہ ہیں، میری ماں ہے، میں آپ کے پاس آیا ہوں، اماں جی مجھے بتائیں میں کیا کروں. تو حضرت ام سلمہ بھی رو پڑی. کہنے لگے محبوب تھے، میں کہاں ان کی ترجمانی کر سکتی ہوں، میں نبی پاک کی ترجمانی کیسے کروں؟ کہا اماں جی خدا واسطے مجھے کوئی حکم دے دیں، مجھے لگتا ہے عبد الرحمن برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، خدا رہا مجھے کچھ بتا دیں. اتنا سارا مال ہے، میں کہاں اس کا حساب دوں گا، مہربانی فرمائیں، یہ تجارتیں میرے گلے پڑ رہی ہیں. حضرت ام سلمہ کی جب منت کی تو فرمانے لگی جا بیٹے آدھا خیرات کر دے. کتنا؟ 2.5% نہیں، کتنے فیصد ہے؟ 50%، 50%. حضرت عبد الرحمن ابن عوف گئے اور 50% خیرات کر کے کہنے لگے اماں میں نے 50% دے دیے، میں بچ جاؤں گا نا، میں دے آیا ہوں آدھا. تو حضرت ام سلمہ فرمانے لگی میں نبی پاک کی بارگاہ میں سفارش کروں گی تیری، اور نبی پاک اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن حضور دعا کر دیں، غریبی ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا تجھی اس حال میں ہے بہتر ہے. کرتے ہیں حضور نہیں دعا کر دیں. فرمایا تجھی اس حال میں ہے. تیسری دفعہ پھر آ گئے، حضور نے دعا کر دی. 4 بکریاں تھیں، چند مہینے گزرے، کچھ تجارت شروع کی، چھوٹے موٹا لین دین شروع کیا تو 40 ہو گئیں. کچھ وقت اور گزرا تو ریوڑ بن گیا، پھر گائیں بھی آ گئیں، پھر اونٹ بھی آ گئے، پھر لائنیں لگ گئی. پھر ہر وقت حضور کے قریب بیٹھنے کو دل کرتا تھا. اب لین دین کے معاملات تھے، اب ذرا طبیعت تھوڑی پیچھے ہٹنے لگی، تھوڑا دل پیچھے ہٹنے لگا. پہلے 5 نمازیں مسجد میں، پھر زور اثر کی چھٹی، میری طرف دیکھو اور دیکھو میں کیا عرض کر رہا ہوں. پھر زور اثر گئی، پھر کچھ وقت گزرا تو مغرب بھی گئی، پھر اتنی بڑی حویلی کوئی نہیں. پھر باہر جا کے مدینے سے ڈیرا لگا لیا، جمعے کے جمعے آتے. زکوٰۃ کا حکم آ گیا 2 ہجری میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر زکوٰۃ مقرر ہوئے. 5 اونٹوں پر 1 بکری، یہ زکوٰۃ ٹھہری. اب جب گئے نا اونٹ گنے اور بکریاں گننے لگے، اوہو 1 کروڑ پہ 2.5 لاکھ کس نے دیا تھا؟ دعا کس نے فرمائی؟ اوہو اتنا، میرے پیسے بینک سے میسج آ جائے گا اتنے کم ہو گئے، اوہو بڑی مصیبت بنے گی. مجھے تو خوشی ہوتی ہے جب آتے ہیں تو اب یہ والا میسج بھی چلے گا کہ اتنے مائنس ہو گئے. توبہ توبہ، پریشانی لگ گئی. بڑی طبیعت، انکار نہیں کیا. کہنے لگے حضور سے جا کے عرض کرنا میں خود آؤں گا، اور جہاں محبوبیت ہو وہاں اتنے لفظ بھی بے ادبی ہیں.
وہاں ٹھہر جاؤ، سوچتا ہوں، سمجھتا ہوں، غور کرتا ہوں، یہ جملے بھی وہاں توہین ہوتے ہیں۔ محبوب ہو اور وہاں انسان سوچ سمجھ کی بات کرے، وہاں انسان، بابا بلے شاہ صاحب نے کہا عقل آخ دی چگے نو سام کے رکھ، عشق آخ دے بال کے سیکنا چاہیے، کہا جا کے کہنا میں آؤں گا۔ سب کی زکوٰۃ لے آئے، در رسول پہ آئے، حضور نے فرمایا پہلے سالبہ کی بات بتاؤ، پتا تھا نا پہلے سال، حضور اس نے کہا تھا میں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک نے ٹھنڈی آہ بھری، آہ ٹھنڈی، فرمایا ہلاک ہو گیا۔ اس کو کہا تھا نہ اس چکر میں پڑ، ہلاک ہو گیا، ہلاک۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں دو باریک باریک آنسوؤں کے قطرے بھی میں نے محبوب کی آنکھوں میں دیکھے۔ اپنا ہے نا تو دکھ ہوا، یار میرا اپنا تھا، ہلاک ہی ہو گیا ہے، کدھر چلا گیا ہے۔ ان کو بھی بعد میں خیال آیا، او ہو میں تو غریب تھا، یہ آیا کدھر سے تھا، میں تو غلامی رسول میں آتا گیا تو رب میری عزتیں بڑھاتا گیا، یہ میں کس چکر میں پڑ گیا۔ آئے لائنیں بکریوں کی لائے، حاضر کی، حضور وہ میں نے کہا تھا حضرت ابو ہریرہ سے میں خود آؤں گا، حضور میں خود لایا ہوں۔ فرمایا محبوب نے مجھے تو نہ بتا، میں تو سمجھتا ہوں، میں نے کہا تھا تو میں آ گیا ہوں۔ فرمایا چل اٹھا، دوڑ جا، لے جا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں انکار محبوب نے سالبہ کو کیا، لیکن آنسو ابو بکر صدیق کے بھی نکل گئے۔ فرماتے ہیں درد عثمان غنی کو بھی ہونے لگا، تڑپ مولا علی بھی گئے۔ فرمایا جا لے جا، نہیں چاہیے تیرے پیسے۔ فرماتے ہیں سالبہ نے ہاتھ باندھے، کہا محبوبہ غلطی ہو گئی، حضور مجھے، فرمایا تجھے کہا نہ تیرے نہیں چاہیے، نکل جا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب نبی پاک نے رخ پھیرا تو صحابہ کی زبانوں پہ بھی جاری ہو گیا یہ تو ہلاک ہو گیا۔ کہتے ہیں مدینے میں قحط پڑ گیا، محبوب نے فرمایا بلال تو بھی آج لا، ایک خشک چھوارا حضرت بلال کا قبول ہو گیا، لیکن سالبہ لائنیں لگی یا مال کی، فرمایا جا لے جا، تیرا قبول نہیں ہے۔ فرماتے ہیں تڑپتے رہے ساری زندگی اور مال کو دیکھ دیکھ کے آہیں بھرتے رہے، لیکن کریم نے اس تجارت کو قبول۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے، سرکار کے وصال، حضور قبول فرما لیں۔ فرمایا ساری دنیا کا قبول ہے، جس کا میرے نبی نے قبول نہیں فرمایا میں کیسے قبول کر لوں۔ حضرت عمر فاروق کے پاس آئے، فرمایا نہ تیرا قبول نہیں۔ حضرت عثمان کے زمانے میں وصال ہو گیا۔ عزیز یاد رکھ، تجارت وہ والی کر جو تجھے نجات دے، اس چکر میں نہ پڑ جا جو تجھے الجھا دے، جو تجھے الجھا دے۔ قرآن مجید کی آیت آئی اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب قریب آ گیا ہے اور وہ ابھی بھی غفلت میں پڑے ہیں، ابھی بھی 2 کے 4 اور 4 کے 10 کر رہے ہیں، حساب کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت انس آئے مسجد سے، ایک صحابی مکان بنا رہے تھے، جھونپڑی تعمیر کر رہے تھے۔ حضرت انس کو پریشان دیکھا، کہنے لگے انس خیر تو ہے، کوئی نئی آیت تو نہیں آئی؟ تو جناب انس کہنے لگے آیت تو آ گئی ہے، رب نے کہہ دیا کہ حساب قریب آ گیا، تیاری کر لو۔ جھونپڑی بنا رہے ہیں، محل نہیں، جھونپڑی بنا رہے تھے، ابھی دیوار کچی مکمل نہیں ہوئی تھی، ہاتھ جھاڑ دیے صحابی نے، ادھر رخ پھیرا تو حضرت انس کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے بھائی میں حساب نہیں دے سکتا، میں مصطفیٰ کے پاس جا رہا ہوں، میں نے نہیں دیوار بنانی، بس بھائی میری اس دور سے بس میں کوئی نہیں حساب دے سکتا، میں کمزور ہوں۔ میرے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے دوستو تجارت کرو لیکن اس کو عبادت سمجھ کے کرو۔ اگر تمہیں چوک وہاں دکان پہ بیٹھے خدا بھول جاتا ہے اور سودا کرتے وقت رب رسول کی باتیں تمہیں بھول جاتی ہیں تو پھر تو تم وہاں تم موردون میں ہو، پھر تو تم غافل ہو۔ اور اگر وہاں بھی تمہیں رب یاد رہتا ہے، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا تاجر انتقال کر گیا، آج ہماری تجارتوں کا حال۔ مجھے بتائیں 1 کروڑ کی راس ہے ایک بندے کے پاس، کاروبار ہوتا ہے کہ اس سے کہ نہیں ہو سکتا؟ آپ سیانے تاجر ہے، میں تو نہیں، مجھے بتائیں کروڑ سے ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو وہ جو 1 کروڑ اس نے لون لے لیا ہے اور بینک سے، وہ کس لیے لیا ہے بتائیں؟ کیا تماشا لگا ہوا ہے؟ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ سود کا دھندا عروج پہ ہے، ناجائز مال عروج پہ ہے۔ ہم لوگوں نے ہر آدمی، میں بینک کے ساتھ کاروبار تروڑ مروڑ کے، جی میں وہ فتویٰ دیکھا تھا وہ چیز، بھائی وجہ اب 1 کروڑ روپے کا تیرے پاس راس تھی، تو اس سے کاروبار کر رہا تھا، مانا کیا تھا، ضرورت کیا تھی، حاجت کیا تھی، کون سی بھوک تھی جو تو نے رب رسول کی ریٹ کو ہی چیلنج کر دیا ہے؟ تو سود جیسی لعنت میں گرفتار ہو گیا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 مرتبہ ماں سے زنا کرنے والا برا نہیں، اتنا برا نہیں جتنا 1 لقمہ سود کا لینے والا برا ہے۔
اتنا سخت حکم قرآن نے بیان، اور قرآن مجید نے کہا اگر سود نہیں چھوڑنا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تیاری کر لو، پھر اللہ بھی تم سے جنگ کرے گا، اس کا نبی بھی تم سے جنگ کرے گا، تگڑے ہو جاؤ، تیاری کر لو۔ اور یہاں سب کچھ چل رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے باوجود نماز بھی ہو رہی ہے، حج بھی ہو رہا ہے، سارے کام ہو رہے ہیں، 2 4 5 بھینسیں لا کے اور جناب بچے لا کے قربانیاں بھی ہو رہی ہیں، سارے چکر ساتھ ساتھ چلائے ہوئے ہیں، 6 بالا دارت۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو یاد رکھو، تجارت وہ والی کرو جس میں اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ مال کمانا برا نہیں، جائز پیسہ برا نہیں، جتنا مرضی چاہے کماؤ، لیکن تم تو اللہ کو بھول گئے ہو، تم نے تو حلال حرام کی تمیز ہی نہیں کی، تم نے تو راہ خدا میں خرچ کرنے کی باری آئی ہے تو بخل سے کام لیا ہے، کنجوسی سے کام لیا ہے، تم نے تو اس کو بڑا ہلکا جانا ہے، رب کو دینے کی باری آئی تو تم حساب کرنے لگ گئے۔ حضرت اسماء کہتی ہے میں نے چند دینار گن کے حضور کو دیے، یا رسول اللہ یہ قبول کر لے، 2 3 دفعہ گنے، حضور مسکرائے، فرمانے لگی اسماء اللہ کی راہ میں گن گن کے نہ دیا کر، ورنہ وہ بھی تجھے گن گن کے ہی دے گا۔ حضور کیا کروں؟ فرمایا اس کے رستے میں بے حساب دے، وہ بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے گا، تو گننے لگ گئی ہے اللہ کو دے۔ حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کا تاجر تھا، قیامت کے دن اللہ نے اسے معاف کر دیا، جنت دے دی، اللہ معاف کر دے گا، تو تاجر کہے گا یا اللہ میں تو دنیا دار تھا، کس برکت سے معافی ہوئی؟ تو رب فرمائے گا تیری تجارت کی برکت سے۔ معافی کس وجہ سے مل گئی؟ نماز روزے حج کی بات نہیں فرمائی، فرمایا تیری یا اللہ وہ کون سی؟ فرمایا تو بتا، تو جب کہتا تھا وہ تیرا ملازم جاتا تھا لوگوں سے پیسے لینے وصولی کر دے تو ان سے کہتا تھا جس کے پاس ہوئے لے لینا، اور جو مجبور ہوا اسے ٹائم دے دینا، تو کیوں کہتا تھا؟ کہ یا اللہ اس لیے کہ تیرے بندے مجبور تھے۔ فرمایا تو دنیا میں میرے بندوں کا خیال رکھتا تھا، میں آج تیرا خیال رکھوں گا۔ تجارت نے جنت دے دی، تجارت نے جنت دے دی۔ ہم آسانی نہیں کرتے، نرمی نہیں کرتے، بلکہ میں نے دیکھا ہے چودھری صاحب سوٹ لین گئے تھے، انہوں نے آندے نے آ جان کے پیسے تسی لے جاؤ، کاتوں آ جان گے، اگلا لے کے آیا نال کریڈٹ کارڈ جیب میں ہے، وہ چیک بک ہے اور کئی اس نے چیزیں رکھی ہوئی، انہوں نے تو لے جا۔ اور غریب عورت بیچاری، اس کی بچی کی شادی ہے، ماڑی ہے نا بی بی، وہ دکان پہ چڑھی ہے اور اس نے کہا وہ والا سوٹ دے، تیرے والا نہیں، یہ اماں تیرے خدا سے ڈر، اللہ سے ڈر، تو کپڑوں میں بندوں کو تولتا ہے، تو جیبوں میں لوگوں کو تولتا ہے، تو لوگوں کو وزن کرتا ہے ان کا، اماں تیرے والا نہیں، تو کو چھوٹی گل کر، ڈر اللہ سے، تو لوگوں کا وزن بنائے گا، وزن بنانے والا میرا رب ہے، طاقتیں دینے والا میرا۔ ہم نے مالک دکان کے کرایہ دار ہوتے دیکھے ہیں، اور ہم نے بڑے بڑے تاجر یہاں تجارت کرتے تھے ان دکانوں پہ ملازمت کرتے دیکھے ہیں، بے پرواہی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے، منگتے ہیں تخت بٹھاوے۔ اپنی زندگی میں تجارت کر اس رنگ کی کہ تجارت تجھے جنت کے اندر داخل کر دے۔ یہ چند آداب تجارت ہے۔ آئندہ جمعہ میں بیان کروں گا کہ والدین انتقال کر جائیں تو کون کون سے حقوق اولاد کی ذمہ داری ہوتے ہیں، وہ کچھ حقوق میرے اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا۔ میری خواہش ہے کہ آپ سارے جلدی آ جائیں، اور بالخصوص جن کے والدین ظاہری طور پہ اس دنیا سے چلے گئے وہ ذرا زیادہ ہی جلدی آ جائیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھ لینی چاہیے، اور وہ ہمیں شروع کر دینی چاہیے جو ہمارے لیے نفع کا باعث ہوں۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ آخر دعوانا